بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے اور اپنی بدصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ میرا رنگ بہت ہی کالا تھا اور میں دکھنے میں بہت ہی بدصورت تھی۔ میں کئی دن آئینہ تک نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی شکل خود بھی دیکھنے میں پسند نہیں تھی۔ مجھے خود کو دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے چہرے پر صرف میرے سفید دانت ہی نظر آتے تھے، اور میری سانولی رنگت کی وجہ سے میرے نین نقش بھی گم ہو گئے تھے۔ میں خود کو گورا کرنے کے لیے بہت ساری کریمیں استعمال کرتی تھی اور گھریلو بہت سارے ٹوٹکے بھی کر کے دیکھ لیے تھے، پر میرا رنگ اتنا پکا ہو گیا تھا کہ مجھ پر ذرا سا بھی کچھ اثر نہیں کرتا تھا، اور میرا رنگ ویسے کا ویسے ہی رہتا تھا۔ میری ایک مجھ سے چھوٹی بہن تھی، اس کا رنگ مجھ سے تھوڑا بہتر تھا۔ وہ دکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور اس کا چہرہ مجھ سے تھوڑا صاف تھا۔ اس کے سامنے تو میں بالکل ہی کالی نظر آتی تھی۔ خیر، یہ تو میری بہن تھی، پر میں محلے کی کسی لڑکی سے ملتی تک نہیں تھی، کیونکہ میں اوروں کے سامنے اور بھی کالی نظر آتی تھی، اور مجھے اس بات کا بہت ہی احساس ہوتا تھا۔ اس بات کی وجہ سے میں احساس کمتری کا شکار بن گئی تھی۔ میں نے محلے میں یا پھر رشتہ داروں میں کہیں بھی آنا جانا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے دیکھے گا وہ میرے بارے میں یہی سوچے گا کہ اس کا رنگ کتنا کالا ہے اور یہ دکھنے میں کتنی بدصورت ہے۔ اسی لیے میں خود کو ہمیشہ چھپا کے ہی رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی آ جاتا تھا تو میں اس کے سامنے ہرگز نہیں جاتی تھی، خود کو کمرے میں ہی بند کر دیتی تھی۔ حالانکہ میری خالہ یا میری پھپھو وغیرہ لوگ بھی آ جاتے تھے اور میرے بارے میں امی سے پوچھتے تھے، تو پھر بھی میں ان کے سامنے بہت ہی کم جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بھرپور کوشش کے بعد ہی امی کو اس محلے سے جانے کے لیے راضی کیا تھا، جس میں میرے سارے رشتہ دار رہتے تھے، اور ہم اپنے رشتہ داروں سے بہت ہی دور رہنے لگے تھے، جس سے ہمارے گھر میں کسی کا بھی آنا جانا زیادہ نہ ہو، کیونکہ مجھ میں ان لوگوں کا سامنا کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ اماں نے کافی کوششیں کی تھیں کہ میرا رشتہ کہیں پر ہو جائے، پر جب بھی کوئی بھی مجھے دیکھنے آتا تو وہ مجھے دیکھ کر اسی وقت منع کر کے چلا جاتا۔ میرے سانولے رنگ کی وجہ سے پتہ نہیں میرے کتنے رشتے ٹوٹ چکے تھے اور کتنے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ یہ بات سوچ کر تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ آخر میرا رنگ اتنا کالا کیوں ہے اور میں خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ جب بھی میرے رشتے کے لیے اماں کسی کو بلاتی تھیں تو وہ لوگ میری چھوٹی بہن کو ہی پسند کر لیتے تھے، کیونکہ وہ دکھنے میں مجھ سے تھوڑی بہت بہتر تھی، اور مجھے اس سے بہت زیادہ جلن ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے خوبصورت کیوں ہے۔ شاید اسی لیے ہر کوئی مجھے ٹھکرا دیتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مجھے دیکھنے آتا ہے تو میرے ساتھ یہ بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے پسند کرنے کے بجائے وہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں جلتی بھنتی رہتی تھی، پر میں کسی کے بھی سامنے یہ بات ہرگز ظاہر نہیں کرتی تھی۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جو مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا۔ میری تو کافی عمر ہو گئی تھی، اور میری سانولی رنگت کی وجہ سے میری شادی ابھی تک نہیں ہو پائی تھی، پر امی میرے بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ امی ہمیشہ یہی چاہتی تھیں کہ پہلے میری شادی کر لیں، بعد میں میرے بھائی کی شادی کریں، پر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ میرے کالے رنگ کی وجہ سے مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے امی نے بھی یہ بات مان لی تھی کہ میری شادی اب کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے بھائی کی شادی اب کر دینی چاہیے، اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ میری امی نے ایک جگہ میرے بہن بھائی دونوں کا رشتہ طے کر دیا تھا، جو کہ وٹے سٹے کا تھا۔ مجھے تو اب یہ سوچ کر فکر کھائے جا رہی تھی کہ میں تو اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ پاتی، کیونکہ میں اس کے سامنے اور بھی کالی لگتی ہوں، تو میں اپنی بھابھی کے ساتھ اس گھر میں کیسے گزارا کروں گی۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کر کے یہ شادی توڑ دینی چاہیے اور یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت ہی کوشش کی اور امی کے کان خوب بھرے، پر امی میری ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے ہر وہ ممکن کوشش کی کہ یہ شادی نہ ہو پائے، پر میں ہر کوشش میں ناکام ہو گئی، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ امی میرے ارادوں سے واقف ہو گئی ہیں اور انہوں نے میری بات نہ ماننے کی ٹھان لی ہے۔ خیر، شادی کا دن بھی آ گیا اور میرے بھائی اور بہن دونوں کی ساتھ ساتھ شادی تھی، پر میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ مجھ سے چھوٹے دونوں بہن بھائی کی شادی ہو رہی تھی، اور میں جو ان سے بڑی تھی وہ ابھی تک کنواری ہی بیٹھی تھی، اور یہ بات مجھے بہت ہی شرمندگی محسوس کرواتی تھی۔
اپنے بھائی اور بہن کی شادی میں ہر کوئی تیار ہوتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے۔ میں نے بھی اپنی مرضی کے کپڑے لیے تھے اور تیار ہونا چاہتی تھی۔ جب میں نے خود کو میک اپ کیا اور آئینے میں دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی ہوں، اور جو کوئی بھی مجھے اس میک اپ میں دیکھے گا تو ضرور ہنسے گا، کہنے لگے گا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے خود کے ساتھ۔ ایسا رنگین چہرہ بن گیا تھا میرا، جو کہ مجھے بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو باقیوں کو کیا لگنا تھا۔ میں نے اسی وقت جا کے اپنا منہ دھویا اور صرف نئے کپڑے پہن کر ہی شادی میں چلی گئی۔ شادی پر تو سبھی عورتیں اماں سے صرف یہی سوال کر رہی تھیں کہ بڑی بیٹی بیٹھی ہے، آپ نے چھوٹے دونوں بچوں کی شادی کیسے کر دی؟ اور ان سب عورتوں کی باتیں سن کر میں بہت ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ شادی کا دن بھی میرے لیے بہت ہی مشکل ترین دن تھا، کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو کسی ایک انسان کا سامنا تک نہیں کر سکتی تھی، پر یہاں تو پوری بارات کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ بہت ہی مشکل کے ساتھ وہ دن گزر گیا اور میری بہن شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی اور ہمارے گھر میں آ گئی میری بھابھی۔ میں نے سب کے منہ سے ہی سنا تھا کہ میری بھابھی بہت ہی حسین ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، پر میں نے ایک بار بھی اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے بھائی کی شادی کو 3 دن گزر گئے تھے اور میں ایک بار بھی ان کے کمرے میں ان کو دیکھنے تک نہیں گئی تھی، اور جب بھی وہ باہر نکل کر آتی تھی تب میں اندر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ بھابھی نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جیسے ہی مجھے دیکھیں گی تو ایسا ضرور سوچیں گی کہ میں کتنی سانولی اور کالی ہوں، اسی لیے مجھ میں بالکل بھی ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں سارا دن کمرے میں بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر میں اپنی بھابھی کو اس گھر سے کیسے نکالوں۔ میں طرح طرح کی باتیں سوچتی رہتی تھی، پر میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اماں تھیں کہ بھابھی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، کیونکہ بھابھی نے آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا اور سارے گھر کا کام خود اکیلے ہی کرتی تھیں۔ اب تو اماں الٹا مجھے ہی کہتی رہتی تھیں کہ سارا دن بیٹھ کر کھاتی رہتی ہو، کبھی اٹھ کر بھابھی کا بھی کام میں ہاتھ بٹا دیا کرو، تم نے اب کون سا کہیں جانا ہے، تم نے تو ساری عمر یوں ہی میرے سر پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ جس عمر میں تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی اس عمر میں تو ہوئی نہیں، اب کون تم سے شادی کرے گا؟ اسی لیے اچھا ہوگا کہ بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ اچھا ہی رکھو، کیونکہ آگے چل کے اسی نے ہی یہ سارا گھر سنبھالنا ہے، اور اسی کا تو گھر ہے۔ اگر اپنی بھابھی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ گی اور اس کا کسی کام میں ہاتھ بٹا دیا کرو گی تو اپنے بھائی کو بھی بوجھ نہیں لگو گی، کیونکہ اسی طرح سے اپنے بھائی کے سر پر بوجھ بن کر بیٹھنے والی بہنیں نہ بھابھی کو اچھی لگتی ہیں نہ ہی اپنے بھائی کو۔ امی کی یہ ساری باتیں تو مجھے زہر لگتی تھی، اور میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں بھابھی کا کسی کام میں بھی ہاتھ بٹاؤں یا اس کے کوئی کام کروں۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں گئی، اس کے آئینے کے سامنے اس کی کریمیں اور اس کا میک اپ کا سامان دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی کہ وہ یہ سب لگا کر کتنی خوبصورت لگتی ہے، اور ایک میں ہوں جو میک اپ کرنے کے بعد بھی کتنی بدصورت لگتی ہوں۔ مجھے اپنی بھابھی کی خوبصورتی دیکھ کر تو بہت ہی جلن ہو رہی تھی۔ میں جب اس کے کمرے میں اس کے آئینے کے سامنے کھڑی اس کی چیزیں دیکھ رہی تھی تو بھابھی نے مجھے کہا کہ ان چیزوں میں سے جو کچھ بھی تمہیں چاہیے تم لے سکتی ہو، تمہیں مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی میرا ہے وہ سب تمہارا ہے، تم میری بہن جیسی ہو تو تم جو بھی استعمال کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ بھابھی نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ تم بھی اپنا تھوڑا بہت خیال رکھا کرو، اپنے چہرے پر کچھ کریم وغیرہ لگایا کرو۔ اس نے اس وقت 1-2 کریموں کے نام بھی مجھے بتائے تھے اور کچھ فیس واش کے نام بھی بتائے تھے کہ تم یہ چیزیں استعمال کیا کرو، تمہارا رنگ کچھ نہ کچھ بہتر ہو جائے گا اور تمہارا چہرہ صاف لگنے لگے گا۔ بھابھی مجھے یہ سب کچھ سمجھا رہی تھی، پر میں تو ایسے ہی سمجھ رہی تھی جیسے وہ مجھ پر دل ہی دل میں ہنس رہی ہے اور مجھے اس بات کا احساس دلا رہی ہے کہ میں کتنی بدصورت اور کالی ہوں۔ میری بھابھی اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی، گھر میں بھی ہمیشہ میک اپ ہی کیا کرتی تھی، ان کے چہرے سے تو ہمیشہ لپسٹک اترتی ہی نہیں تھی، اسی لیے تو میں ان کے سامنے اور بھی زیادہ بدصورت لگتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی تیار رہتی تھی۔ اس کا ہر وقت تیار رہنا اور خوبصورت لگنا تو مجھے اسی بات کا احساس دلاتا ہی رہتا تھا کہ میں کتنی بدصورت لگتی ہوں اس کے سامنے۔ اب تو میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میں اس کو گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی، کیونکہ میری بھابھی اب مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں گھر میں اکیلی ہی رہنا چاہتی تھی۔
ایک دن میرے بھائی کی غیر موجودگی میں ہمارے محلے میں ایک لڑکا آیا تھا جو کہ ہمارے گھر نیاز دینے آیا تھا۔ بھابھی نے اس سے اس وقت نیاز کی وہ پلیٹ پکڑ لی۔ امی بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ بھابھی کو اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی میرا بھائی گھر آیا تو میں نے امی اور بھائی کے سامنے یہ بات بول دی کہ بھابھی محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرا بھائی بہت ہی سخت مزاج تھا اور ان کو کسی بھی مرد کا ہمارے گھر میں آنا جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہمارے محلے کا جو کوئی بھی مرد آتا تھا تو وہ ہمارے دروازے پر ہی دستک دے کر وہیں سے آواز لگاتا تھا۔ وہ کبھی بھی ہمارے گھر میں اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ یہ پہلا لڑکا تھا جو ہمارے گھر کے دروازے سے اندر آ گیا تھا اور اس کو بھابھی نے ہی اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ بھائی نے اسی وقت کمرے میں کھڑی بھابھی کو آواز دی۔ جب وہ باہر آ گئی تو بھائی نے بھابھی سے پوچھا، کیا تم نے محلے کے لڑکے کو گھر میں اندر آنے کے لیے کہا تھا؟ بھابھی نے بھی ہاں میں جواب دے دیا۔ بھابھی بھائی کو مزید بات بتانے ہی لگی تھی کہ بھائی نے پہلے ہی بھابھی پر ہاتھ اٹھایا اور ان کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ بھابھی کو تو کچھ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ بھائی نے ان پر ہاتھ کیوں اٹھایا اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی نے وہ سارا دن رو رو کر اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا اور میں یہ بات دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ بھابھی ہمارے گھر سے ناراض ہو کر چلی جائیں گی اور اس طرح سے میری ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ پر پھر پتہ نہیں کیسے بھائی نے ان کو منا لیا تھا اور جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی تو وہ بالکل ہی ٹھیک تھی۔ ان کو بھائی سے کوئی بھی شکایت نہیں تھی کہ انہوں نے بھابھی پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ پر میری اماں نے مجھے بہت ہی زیادہ ڈانٹا تھا کہ میں نے بھائی کو بڑھا چڑھا کر باتیں کیوں بتائیں اور بھابھی کو کیوں مار کھلوائی۔ میں نے جھوٹ میں ہی اماں کو بول دیا تھا کہ میں نے تو کوئی بڑھا چڑھا کر بات نہیں بتائی تھی، جو بات تھی میں نے تو صرف وہی بتائی تھی۔ بھابھی نے سچ میں اس لڑکے کو اندر بلایا تھا اور نہ جانے اس سے کیا بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے جیسا سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ بھابھی ہمارے گھر سے نہیں گئی۔ اس کا وہی روز کا ہار سنگھار میرا دل جلاتا رہتا تھا اور شادی کے بعد سے تو وہ دن بدن اور نکھرتی جا رہی تھی۔ بھابھی کے ہمارے گھر میں آنے کے بعد تو کبھی کبھار بھابھی کے میکے والے بھی ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ مجھے تو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ جب بھی وہ ہمارے گھر آ جاتی تھی تو مجھے کہیں نہ کہیں چھپنا پڑتا تھا اور میں تو کسی کے بھی سامنے خود کو نہیں لانا چاہتی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی تھیں کہ بیٹا ایسا مت کیا کرو، یہ رنگ روپ اور نین نقش تو اللہ پاک ہی بناتا ہے، انسانوں کے بنانے کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تم یہ سب کچھ چھپاتی پھرتی ہو۔ اللہ کی مرضی ہے جس کو جیسا بنائے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اس میں شرمندگی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ پر اماں کے سمجھانے سے بھی کوئی بھی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میری بھابھی کی شادی کو جب پورے 2 مہینے گزر گئے تو وہ امید سے ہو گئی۔ گھر کے باقی سبھی لوگ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے، پر مجھے ذرا سی بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ مجھے اب ایسا لگنے لگا تھا کہ اب تو بھابھی کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ پہلے تو وہ صرف میرے بھائی کی بیوی تھی، اب تو اس کے بچے کی ماں بھی بننے جا رہی تھی۔ اور میری ماں اور بھائی تو یہ خوشی کی خبر سننے کے بعد بھابھی کو تو جیسے بس پوجنے لگے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو اس گھر سے باہر نکلواؤں گی، پر اب تو میں نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا۔ میں نے اب یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں بھابھی کو کچھ ایسا کھلا دوں گی جس کی وجہ سے بھابھی کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور میں طریقے سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ ایک دن بھابھی کپڑے دھو رہی تھی، میں نے جا کر فرش پر تیل گرا دیا جس سے اس کا پیر پھسل جائے اور اس کا حمل ضائع ہو جائے۔ بھابھی اس گرے ہوئے تیل کی وجہ سے پھسل گئی اور اس کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی۔ میں کسی کو بھی تکلیف پہنچانا تو نہیں چاہتی تھی، پر میں بھی مجبور تھی، میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں بھابھی کو صاف صاف تو یہ نہیں بول سکتی تھی کہ آپ ہمارے گھر سے چلی جاؤ۔ اماں نے اسی وقت بھابھی کو جا کر اٹھایا اور بھابھی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ فوراً ہی بھائی کو فون کرو تاکہ وہ آ جائے اور ہم بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، پر میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ بھائی کا نمبر نہیں لگ رہا۔ میں نے سوچا اگر ایسا اماں کو کہوں گی تو وہ بھائی سے رابطہ بھی نہیں کر پائیں گی اور ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا پائیں گی، اس طرح تکلیف سے بھابھی کا حمل ضائع ہو جائے گا۔
उसके बाद मैं कुछ न कुछ सोच कर भाभी को इस घर से निकलवा दूंगी। पर मेरी तो किस्मत ही खराब थी। जैसा मैं सोचती थी वैसा बिल्कुल भी नहीं होता था और मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो जाती थी। भाई उसी वक्त घर आए, कहने लगे कि मैं अपना एक ज़रूरी सामान भूल गया हूँ, वही लेने आया हूँ। जैसे ही भाई ने भाभी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अम्मी के कहने पर भाभी को डॉक्टर के पास ले गए। भाभी जब वापस आई तो अम्मा ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी खतरे की बात नहीं है। उन्होंने भाभी को कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी। अब तो भाभी बहुत ही आराम में थी। अम्मा ने और भाई ने मुझे कहा था कि डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि भाभी को कोई भी काम ना करने दें, इसीलिए अम्मा ने घर का सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। भाभी के आने के बाद से तो मैंने घर का काम करना छोड़ दिया था। अब तो मुझे ये करना मुश्किल लग रहा था कि एक तो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरी भाभी, मुझे उसी की खिदमत करने के लिए अम्मा ने नौकरानी बनाकर रख दिया है। भाभी के काम की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी और उनको खाना पीना मैं ही देकर आती थी। भाभी जब से माँ बनने वाली थी तो अम्मा उसे रोज रात को एक बहुत ही बड़ा गिलास दूध का देती थी और उसको पीने के लिए कहती थी। एक दिन मैंने अम्मा को कहा कि भाभी को दूध मैं देकर आती। मैंने अम्मा से वो दूध का गिलास लिया और उस दूध में जहर मिला दिया और जाकर भाभी को दे दिया। मैंने भाभी को कहा कि आप ये दूध जल्दी से पी लो। अम्मा ने मुझे कहा है कि जब तक भाभी दूध खत्म ना करें तुम उनके कमरे से मत आना। आपको तो पता है कि अम्मा को आपकी कितनी फिक्र रहती है। वो चाहती हैं कि आप दूध पीकर उनका पोता बहुत ही सेहतमंद और गोरा चिट्टा पैदा करो। मैंने उस वक्त भाभी को कहा कि आप जल्दी से ये दूध खत्म करें तो मैं जाकर अम्मा को बताऊं और उनको इत्मीनान हो जाए। पर भाभी ने मुझे कहा, मैंने अभी खाना खाया है इसीलिए मैं इस वक्त दूध नहीं पी सकती। तुम यहाँ पर दूध रखकर चली जाओ, मैं दूध पी लूंगी। पर मैंने भाभी को कहा कि नहीं नहीं, अभी दूध पिए ना, मुझे अम्मा ने कहा है कि मैंने अपने सामने आपको दूध पिलाना है। पर भाभी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं अभी दूध नहीं पी सकती, मेरा अभी फिलहाल पेट भरा हुआ है, जरा सी भी जगह बाकी नहीं है कि मैं इतना बड़ा दूध का गिलास पी लूं। भाभी के मना करने पर तो मुझे अब परेशानी होने लगी कि पता नहीं वो ये दूध पिएगी भी या नहीं। पर भाभी ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं ये दूध पी लूंगी, तुम परेशान मत हो और अम्मा को भी जाकर बता दो कि मैं सोने से पहले ये दूध जरूर खत्म कर लूंगी। उसके बाद मैं भाभी के कमरे से अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है जो कि लड़का बहुत ही अच्छा है, उसे तुम्हारे रंगो रूप से कोई भी एतराज नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये रिश्ता वहां पर पक्का कर दूं। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, जो भी मेरा रिश्ता आपसे मांगना चाहता है उसने जरूर मुझे देखा नहीं होगा, जैसे ही वो मुझे देखेगा तो मुझे उसी वक्त ठुकरा देगा। अम्मा ने मुझे कहा कि नहीं, उन लोगों ने तुम्हें देखा हुआ है और फिर भी तुम उनको कबूल हो। तो मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। अम्मा को कहने लगी कि मुझे तो कोई भी देखने नहीं आया। उसी वक्त भाभी हमारे कमरे में आकर अम्मा और मेरे साथ बैठ गई। अम्मा ने भाभी की तरफ इशारा करते हुए मुझे कहा कि उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा तो तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हें देखा हुआ है ना, और तुम इसको बहुत ही ज्यादा पसंद हो और तुम्हारी तारीफें तो तुम्हारी भाभी करते नहीं थकती है। वो तुम्हारी भाभी का ही भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है और अभी तक वो कुंवारा बैठा है। तुम्हारी भाभी चाहती हैं कि वो अपने भाई से तुम्हारी शादी करवा दें और तुम भी अपने घर की हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी भाभी को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है। वो तुम्हें अपनी सगी बहनों की तरह ही समझती है। ये बात सुनने के बाद तो मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा होने लगी, क्योंकि मैंने पता नहीं क्या कुछ भाभी के साथ किया है। फिर भी वो मेरा कितना भला चाहती हैं और उनको मेरी कितनी फिक्र रहती है। मैं तो हमेशा भाभी को घर से निकालने की तरकीबें सोचती रहती हूँ, पर भाभी तो मेरा घर बसाना चाहती हैं। मैं कितनी बड़ी दुश्मनी करने जा रही थी भाभी के साथ। मैं ये सारी बातें सोच रही थी तो भाभी ने मुझे कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम चाहोगी तो ही रिश्ता पक्का होगा, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो बिल्कुल भी ये रिश्ता नहीं होगा। मैंने उसी वक्त अम्मा और भाभी को कहा कि अगर मैं उस लड़के को पसंद हूँ तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, क्योंकि मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, जबकि मेरे छोटे बहन भाइयों की शादी भी हो गई है। अगर रिश्ता हो रहा है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, आप मेरी तरफ से हाँ समझें। मैं तो हैरान ही रह गई जब भाभी आकर मेरे पास बैठ गई। मुझसे कहने लगी कि मैं तेरा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकती।
کیونکہ تم نے میرے کہنے پر رشتے کے لیے ہاں کر دی اور میرے ہی بھائی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بھابھی کا یہ پیار دیکھ کر تو میں اپنے کی گئی حرکتوں پر بہت ہی پچھتا رہی تھی۔ میں نے بہت غلط کیا ہے بھابھی کے ساتھ۔ میں اس وقت سوچ ہی رہی تھی کہ میں آئندہ کبھی بھی بھابھی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے تو اب اس گھر سے چلے جانا ہے اور آگے صرف بھابھی کو ہی یہ گھر اب سنبھالنا ہے۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ بھابھی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اپنے کمرے سے تھوڑی دیر کے بعد باہر آ گئی تو بھابھی کے کمرے کا پردہ ہوا کی وجہ سے ہل رہا تھا۔ جب میری نظر پڑی تو نیچے قالین پر بھابھی گری ہوئی پڑی تھی۔ میرے تو ذہن سے ہی یہ بات اتر گئی تھی کہ میں نے بھابھی کے دودھ میں زہر ملا دیا تھا، کیونکہ بھابھی نے جب رشتے کی بات میرے ساتھ کی تھی تب میرے دل سے ان کے لیے ہر نفرت ختم ہو گئی تھی، اور میں نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی بھابھی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گی۔ پر بھابھی نے وہ دودھ پی لیا تھا اور وہ گر کر زمین پر تڑپ رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی بھابھی کے پاس گئی اور چلاتے ہوئے اماں کو بلایا۔ اماں دوڑتی ہوئی بھابھی کے کمرے میں آئی اور میں نے اور اماں نے اٹھا کر بھابھی کو بیڈ پر لٹایا۔ میں نے جلدی سے بھائی کو کال کی اور بھائی بھی فوراً آ گئے۔ بھابھی کو اماں اور بھائی دونوں ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ پاک بھابھی کو کچھ بھی نہ ہو اور وہ بچ جائیں، کیونکہ میں اب بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری بھابھی اس گھر سے نکلے یا انہیں کچھ ہو جائے۔ میں مصلی بچھا کے اس پہ بیٹھ گئی اور ساری رات اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہی، کیونکہ بھابھی کو ڈاکٹر نے ہسپتال میں داخل کر دیا تھا اور ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں ساری رات روتی رہی اور ان کے لیے دعا مانگتی رہی، اپنے کیے پر پچھتاتی رہی۔ صبح ہو گئی اور میں اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جب بھابھی، اماں اور بھائی واپس آ گئے۔ بھابھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں میری کتنی فکر ہے، تم ساری رات میرے لیے یہاں پر دعائیں مانگتی رہی، اسی لیے تو اللہ پاک نے مجھے بچا لیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ میں نے رو کر بھابھی کو گلے لگا لیا اور ان سے کہا کہ ہاں، میں نے ساری رات آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، پر آپ کی اس حالت کی ذمہ دار بھی میں ہی تھی۔ میرے اس طرح سے کہنے پر سبھی بہت حیران ہو گئے۔ پھر میں نے سب کو بتا دیا کہ ہاں، میں نے بھابھی کے دودھ میں زہر ملا دیا تھا تاکہ ان کو کچھ ہو جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور میں بہت کالی تھی۔ مجھ سے ان کا حسن برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی بھی خوبصورت لڑکی نہ رہے، کیونکہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ بھائی نے اس وقت مجھے کہا کہ تم نے بہت غلط حرکت کی ہے، پر بھابھی نے مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ رنگ روپ اللہ پاک کی دی ہوئی چیز ہے، تمہیں اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تم ایسا سوچتی ہو، پر ہم بالکل بھی تمہارے لیے ایسا نہیں سوچتے۔ تمہارے لیے تو میرے دل میں بہت زیادہ پیار اور محبت ہے۔ میں تو تمہیں ہمیشہ ہی اپنی بہن سمجھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم بھی آگے مجھے اپنی بہن ہی سمجھو گی۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسی لیے تم ساری رات بیٹھ کر میرے لیے دعائیں کرتی رہی۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ بھابھی نے میری شادی کی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ اب تو وہ میری نند بھی تھی اور میری بھابھی بھی، اسی لیے دونوں طرف کی تیاریاں انہوں نے ہی کرنی تھی۔ بھابھی نے مجھ پر بہت زیادہ محنت کی، وہ مجھے روز فیشل یا کریم وغیرہ کچھ نہ کچھ لگایا کرتی تھیں، اسی لیے میری شادی تک میرا رنگ کچھ نہ کچھ صاف ہو گیا تھا۔ شادی کے دن بھابھی نے اپنے بھائی سے وعدہ لے لیا تھا کہ تم ہمیشہ میری نند کا بہت زیادہ خیال رکھو گے اور اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھو گے۔ بھابھی تو اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح وعدے لے رہی تھی جیسے وہ ان کا بھائی نہیں بہنوئی ہو۔ مجھے تو اتنا زیادہ بھابھی کا پیار دیکھ کر بہت ہی حیرانگی ہو رہی تھی کہ کیا بھابیاں ایسی بھی ہو سکتی ہیں، اور میں خود کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کر رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی اچھی اور پیاری بھابھی دی تھی۔ بھابھی کے بھائی کے ساتھ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر چلی گئی۔ میں اپنے گھر میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا شوہر بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور میری خوش زندگی کی وجہ صرف اور صرف میری بھابھی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔